لائق نظام اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے عہدیداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں مرکزی جامع مسجد عثمانیہ میں ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور خصوصاً بھائی طاہر صاحب اور مولانا جانی صاحب کو بھی اللہ جزائے نصیب فرمائے اور ہمارے اس علاقہ کے جو ہمارے سیاسی سماجی مہربان ہیں ان کو بھی اللہ جزا دے کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آج ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی یہ نشست خالصتاً دینی اور مذہبی حوالے سے ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ ویسے بھی اس فقیر کا مزاج ہے کہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت سارے فورم ہیں جہاں پہ بیٹھ کر میں اپنے سیاسی مفادات کی بات کر سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی کہ میں جمعہ کے اجتماعات میں بھی اپنے سیاسی جو ہے مفادات اور اس کے اوپر بات کیا کروں۔ ایک میرا سیاسی کردار ہے اور ایک اللہ کا دیا ہوا مذہبی کردار بھی ہے۔ تو جمعہ کی جو آج کی حاضری ہے یہ اس مذہبی حوالے سے ہے کہ اللہ نے عالم دین بنایا ہے تو اس فقیر کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرے۔ باقی کچھ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ جس سیاسی مولوی کو کیوں بلا لیا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگلا جمعہ آپ اپنے لیڈر کو بلا لیں، یہ عوام اس کے پیچھے بھی پڑ دے گی اگر وہ بڑھا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تو میں چونکہ مولوی ہوں تو مولوی نے مسجد میں بھی آنا ہے، اس نے جنازہ بھی پڑھانا ہے، اس نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، تو اس کی اصل ڈیوٹی تو مولوی کی یہ ہے جو میں اب ادا کر رہا ہوں۔ دوسری ذمہ داریاں تو ایڈیشنل ہیں، کسی نے کوئی اپنا کام شروع کر دیا، کسی نے کوئی، تو یہ آج کی جو نشست ہے یہ خالصتاً مذہبی نشست ہے اور دینی نشست ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی ہے، آپ حضرات اور ہم اللہ کے گھر میں آئے کھڑے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ جو اجتماع ہے وہی لوگ آتے ہیں جن کو اللہ آنے کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیں نماز جمعہ بڑی اہمیت کی حامل نماز ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بلا وجہ ضائع کر دیے اور نہیں پڑھے تو اس کا شمار منافقوں میں ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز جو ہے کوئی نماز بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، جمعہ کا تو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو جب بھی نبی کے یاروں کو دیکھے گا تو وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی معیت، ان کی شدت، ان کا رحم، ان کی جود و صفا
ان کی سخاوت، ان کے رکوع، ان کے سجدے، جو بھی عمل نبی کے غلام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں، میں نے صرف آیت کا ترجمہ کیا۔ آج چونکہ 18 سے حج کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں دی۔ حضرت عثمان کو ذو النورین اسی وجہ سے کہا گیا کہ حضور کے گھر کے 2 نور حضرت عثمان کے نکاح میں تھا۔ کیا سمجھ آئی؟ حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں تھے۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، عثمان غم نہ کر، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جب حضور کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور نے حضرت عثمان ذو النورین کو اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین سے رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، عثمان غم زدہ کیوں ہو؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، ایک نسبت تھی اضافی جو آپ کے ساتھ تھی، اب وہ نسبت نہیں رہی۔ حضور نے تسلی دینے کے لیے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ دنیا میں فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کنواں جو یہودی کی ملکیت ہے اور وہ اس سے پانی نہیں پینے دے رہا، کوئی اسے خریدے اور اللہ کی راہ میں وقف کر دے تو میں جنت اس کے نام لکھ دوں۔ اللہ کے فضل سے یہ سعادت کی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان ہے اور لقب ذو النورین ہے، اور ذو النورین کا یہ لقب زمین والوں نے نہیں دیا، عرش برین والے نے دیا۔ اس حدیث کے راوی مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو اللہ کے عرش کے اوپر نور کے قلم سے ایک نور کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ حضور اپنا معراج سنا رہے ہیں اور حضرت علی اس معراج کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک نورانی تحریر لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین۔
کون بتا رہا ہے یہ حدیث؟ حضرت مولا اور لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے عرش پر ابو بکر کا لقب صدیق ہے، عمر کا لقب فاروق ہے اور عثمان کا لقب ذوالنورین ہے۔ جناب سیدنا امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر وان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد۔ سیدنا امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ حدیث کلامی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک ابو بکر میری سماعت ہے، ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، ابو بکر میری سماعت ہے، وان عمر منی بمنزلۃ البصر، اور بے شک عمر میری آنکھ ہے، وَإِنَّ عُثْمَانَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْفُؤَادِ، اور عثمان میرا دل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور عثمان میرا یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھ کر فرمایا ہما بمنزلۃ السمع و بصری، یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، میری آنکھ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو تیار کیا، جس جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا، جن کو اپنے نور نبوت سے منور کیا، جن کو کردار نبوت سے آب یاری دی، جن کو نبوت کی خوشبو سے ویوستہ اور آراستہ کیا، جن کو اپنے باغ کا گل اور گلشن کا حصہ بنایا، جن کو آسمان نبوت کا ستارہ کہا، میرے پیغمبر کا ہر یار، میرے پیغمبر کا ہر صحابی، میرے پیغمبر کا ہر جانثار، میرے پیغمبر کا ہر وفادار، میرے پیغمبر کا ہر غلام، میرے پیغمبر کا ہر عاشق، میرے پیغمبر کا ہر سپاہی، میرے پیغمبر کا ہر مجاہد، میرے پیغمبر کا ہر صحابی، میرے پیغمبر کا ہر ولی، میرے پیغمبر کا ہر شاگرد، میرے پیغمبر کا ہر پیارا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نبوت کے آسمان کا تارا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کامیابی کے لیے پیروی کرنا بہت ضروری ہے، ان کے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی تربیت دی، جن کی پرورش کی، جن کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر موجود تھے، حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی تھی، 7 کنکریاں، صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے کنکریاں اٹھائیں، مٹھی میں بند کی تو کنکریوں میں سے کلمے کی آواز آنا شروع ہو گئی، حضور نے کنکریاں زمین پہ رکھی، کنکریاں خاموش ہو گئی، حضور نے کنکریاں پھر اٹھائیں، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ رکھی تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر آتے ہی کنکریاں پھر کلمہ پڑھنے لگی، حضور نے کنکریاں اٹھا کے زمین پہ رکھ دی، وہ کنکریاں پھر خاموش ہو گئی، حضور نے پھر اٹھائیں اور کنکریاں حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھی، کنکریوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضور نے کنکریاں جب دوبارہ زمین پہ رکھی، کنکریاں خاموش ہو گئی، حضور نے کنکریاں دوبارہ اٹھائیں، کنکریوں کو حضرت عثمان کے ہاتھوں پہ رکھا، حضرت عثمان کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد
کنکریاں پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. حضور نے اٹھائی زمین پہ رکھ دی, کنکریاں خاموش ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں جو کنکری محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی کلمہ پڑھتی ہے, وہی کنکری عمر کے ہاتھ پہ بھی کلمہ پڑھتی ہے, وہی کنکری عثمان کے ہاتھ پہ بھی کلمہ پڑھتی ہے. لوگوں ہاں اولائے خلفاء من بعدی, میرے بعد خلافت کی یہی ترتیب ہوگی, جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے یہ کنکری صرف اسی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا, اسی اور کسی کے ہاتھ پہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے سے کچھ معاہدہ کیا. معاہدہ جب لکھا گیا وہ بندہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اپنے اس معاہدے کے مطابق مال لینے کے لیے, ہو سکتا ہے آپ دنیا سے پردہ کر جائیں, تو میں کس سے لوں گا؟ حضور نے فرمایا اگر میں اس دنیا میں نہ ہوا تو میرا قرضہ اور میرا ادھار ابو بکر صدیق دے گا. وہ بندہ وہاں سے چلا گیا. کچھ دیر بعد پھر واپس آیا. اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ہوئے تو پھر حضور نے فرمایا اگر ابو بکر صدیق بھی اس دنیا میں نہ ہوئے تو میرا قرضہ عمر دے گا, اس معاہدے کو عمر پورا کرے گا. وہ بندہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا. عرض کی اللہ کے پیغمبر اگر میں واپس آؤں آپ کی دنیا سے پردہ فرما چکے ہو, حضرت ابو بکر بھی نہ ہو جناب عمر بھی نہ ہو, تو میں کس سے اپنا مطالبہ کروں گا؟ حضور نے فرمایا اگر ابو بکر و عمر نہ ہوئے تو آپ عثمان کے پاس آ جانا, عثمان اس معاہدے کو پورا کر دے گا. وہ بندہ واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد پھر آیا. آپ کو کہتا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور عثمان بھی نہ ہو تو پھر کیا کروں گا؟ تو حضور نے غصے میں فرمایا پھر تو بھی مر جانا. کیا سمجھ آ رہی؟ کیا فرمایا پھر تو بھی مر جانا. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام اتنے حساس تھے, اتنا پیار تھا کہ جب اس نے کہا کہ اگر عثمان نہ ہوئے تو فرمایا پھر تو مر جانا. بالکل نہیں بات کوئی برداشت کی حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں. اگر آپ جاگ رہے ہیں, دل کی کھڑکیاں کھلی ہیں, کانوں کے راستے کھلے ہیں, تو ایک آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کو تشریف فرما ہے. صحابہ آئے, یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے, اس کا جنازہ تو پڑھا دے. حضور نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ کلمہ پڑھتا تھا, نمازیں ہمارے اکٹھے پڑھتا تھا, قرآن پر اس کا ایمان ہے, مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری اس میں موجود ہے. یا رسول اللہ آپ پھر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہتے, وجہ کیا ہے؟ دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان, اس بندے کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا, میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہوتا. یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں, یہ کسی واعظ کا صرف واعظ نہیں, یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. انہ کان یبغض عثمان, یہ بندہ بے شک کلمہ گو تھا, نمازیں پڑھتا تھا, مسلمانوں والی ہر بات موجود تھی اس کے اندر, لیکن عثمان سے وہ لگتا تھا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا. حضور نے نہیں پڑھا. اتنا پیار تھا حضرت عثمان ذو النورین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور حضرت عثمان کو بھی بڑا پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, بہت ہی زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کو بھیجا کہ جائیں مشرکین مکہ سے
سے کہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم جھگڑنے نہیں آئے، ہم صرف عبادت کرنے آئے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ یہ فقیر کہہ رہا ہے، لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے بھی ہم، آج ہم صرف عبادت کرنے آئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان کو پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ مکہ کے سرداروں سے کہو غصے ہونے کی ضرورت نہیں، تم سے سرداری چھیننے نہیں آئے، تم سے جنگ کرنے ہم نہیں آئے، تم سے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، ہماری تلواریں نیام میں رہیں گی، باہر دن نکالیں گے، عبادت کریں گے، طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑنا۔ یہ پیغام لے کر حضرت عثمان ذو النورین جب مشرکین مکہ کے پاس گئے، پیغام دیا، آگے سے مشرکین مکہ نے کہا کہ ان کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، آپ اکیلے طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے عثمان، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، تم طواف کر لو کعبے کا۔ حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا کیف اطوف ولم یطف نبی، میں کیسے طواف کروں حالانکہ حضور کو نہ کیا کرنے دیا جائے، حضور نہ کرے اور میں طواف کروں، میں اس وقت تک کعبہ کے حدود میں داخل نہیں ہوگا طواف کی نیت سے جب تک میرے پاک پیغمبر میرے ساتھ نہیں۔ ادھر وہ بات ہو رہی ہے اور ادھر حضور سے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے عثمان کہ وہاں پہ طواف کر رہا ہوگا اور ہم ادھر رکے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا میں عثمان کی طبیعت سے واقف ہوں، عثمان نہیں طواف کرے گا جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ مشرکین مکہ نے جب یہ کھلا سا جواب سنا حضرت عثمان ذو النورین کے ذریعے سے، انہوں نے حضرت عثمان کو قید میں ڈال دیا اور بیعت مشروط کر دیا کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضور تک پہنچی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے اہل ایمان، ہم نے عثمان کو پیغام امن دے کے بھیجا تھا، مشرکین مکہ نے ان کو شہید کر دیا، جب عثمان یہاں نہیں رہا تو ہم نے بھی پھر یہاں نہیں رہنا، آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو اور قسم کھاتے ہیں یا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم بھی وہاں چلے جائیں گے جہاں عثمان چلا گیا۔ صحابہ بیعت لے رہے ہیں، صحابہ بیعت لے رہے ہیں، حضور بیعت لے رہے ہیں، موت پہ بیعت ہو رہی ہے، یا رسول اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا رسول اللہ قربان ہو جائیں گے، یا رسول اللہ دیوانہ باغ لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے، آپ کا حکم ہے، آپ بے فکر ہو۔ ادھر سے اتحاد اور ادھر دل کانپنا شروع ہو گیا۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے، ادھر دل کانپنا شروع ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا، فوراً پیغام آ گیا کہ عثمان ہماری قید میں ہے، ہم نے انہیں شہید نہیں کیا، ڈر گئے کافر۔ جب پیغام آ گیا حضور نے فرمایا اب بیعت شروع ہو چکی ہے، بیعت مکمل کر کے بعد میں بات ہو سکتی۔ بیعت مکمل ہوئی، نیچے ہاتھ حضور کا، اوپر ہاتھ حضور کے صحابہ سے۔ جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی، اس اسلام میں حضور کو پتہ چل چکا تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، قید میں ہیں۔ حضور جب بیعت مکمل ہونے لگی، حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا، تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں یہی تو اس منبر کی خصوصیت ہے، یہی تو اس منبر کا پیغام ہے کہ حضور کے ہر عمل کو امت تک پہنچانا ہے۔ حضور نے دوسرا ہاتھ جو دنیا کو دکھایا
فرمایا لوگوں دیکھ لو یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے. سب صحابہ نے بیعت کر لی ہے. بیعت کرنے کے بعد عثمان اس موقع پہ موجود نہیں ہے، لہذا دنیا تک پیغام پہنچ جائے میرا یہ ہاتھ آج سے عثمان کا ہاتھ ہے. میں اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. اوپر والا ہاتھ تھا نبی کا، نبی نے عثمان کو دے دیا. عثمان کو جب دیا تو کائنات کے رب نے بھی یہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فرمایا نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، نبیوں کی روح پیغمبر، جو ہاتھ آپ نے سب سے دور کر رکھا ہے، یہ ہاتھ صرف آپ کا نہیں ہے، جب اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ خدا کا بھی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا عثمان کے ہاتھوں میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا. بات سمجھ آئیے؟ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے ہے. تو اسی ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ بھی کہا، اللہ نے اپنا ہاتھ بھی کہا. اگلی بات بھی سنتے جائیے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں دیا جب اسلام قبول کیا بیعت کرنے کے لیے، جو ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا، ساری زندگی اس ہاتھ کو پھر اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا کہ یہ ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھوں میں دیا. میں کہا کرتا تھا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ رب بھی یہی چاہتا تھا کہ کل یہی ہاتھ عثمان کا نبی کا ہاتھ بھی ہونا ہے، خدا کا ہاتھ بھی ہونا ہے. اور اہل سنت کا مزاج یہی ہے. نبی علیہ السلام نے جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ہم اس عثمان کو بھی سلام کرتے ہیں. نبی نے جس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، ہم اس علی کو بھی سلام کرتے ہیں. غدیر قوم کے موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا. فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں، اپنی تمام جمع پوری کی موجودگی میں، اپنے تمام شاگردوں کی موجودگی میں، امت کے سب سے بہترین طبقے کی موجودگی میں میرے پاک پیغمبر نے علی کے ہاتھ کو پکڑا، بلند کیا، بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. اور لوگوں کوئی شک میں نہ رہنا، لوگوں دنیا کو بتا دینا جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے، جس کا محمد رہبر ہے اس کا علی رہبر ہے، جس کا محمد آقا ہے اس کا علی آقا ہے، جس کو محمد سے پیار ہے اس کو علی سے بھی پیار کرنا ہوگا. حضور نے جس کو اپنا ہاتھ کہا اس کو بھی سلام، جس کا ہاتھ حضور نے بلند کیا اس کو بھی سلام. اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، روئے زمین پر سب سے پہلی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس اعلان کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا علی مبارک ہو انت مولا کل المؤمنین. اس کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں آپ سب کے مولا ہیں، آپ سب کے محبوب ہیں، آپ سب کے سردار ہیں، آپ سب کے پیارے ہیں. ہم الحمدللہ یہ سکے نبی کی ہر نسبت کے احترام کرتے ہیں. کوئی پارٹی بازی نہیں، نہ ہماری اوقات ہے.
نہ آپ کو اس ممبر سے کبھی کوئی فرقہ واریت کا درس ملے گا. ہم تو نبی کے یارانے کو بھی سلام کرنے والے ہیں اور نبی کے گھرانے کو بھی سلام کرنے والے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے, ایک طرف حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضور نے ابوبکر صدیق کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لیا, حضرت عمر کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لیا, اور پھر یہاں نہیں لیا, پھر ان ہاتھوں کو بھی بلند کیا. حدیث آپ پڑھیں, ان ہاتھوں کو بھی بلند کیا. مجھے حیرت ہے, غدیر خم کے موقع پر نبی ہاتھ بلند کریں تو مورخ کو نظر آئے, جب ابو بکر و عمر کا ہاتھ نبی بلند کریں تو پھر مورخ کو نظر نہ آئے. مجھے اس پہ ہے, میرا تو دعویٰ ہے حضور نے علی کا ہاتھ بلند کیا, علی بھی شان والا. حضور نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ بلند کیا, ابو بکر بھی شان والا, عمر بھی شان والا. حضور کی ہر نسبت کو سلام ہے, ہر نسبت کو ہر اعتبار سے سلام ہے. حضور نے یوں ہاتھ بلند کیے دونوں کے, فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. لوگوں, جب قیامت والے دن قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے, ابو بکر اور عمر کا ہاتھ یوں میرے ہاتھوں میں ہوگا, حشر کے میدان میں یوں میرے ہاتھوں میں ہوگا. ہم سلام پیش کرتے ہیں خم کے میدان میں جس کا ہاتھ بلند کیا گیا اس ہستی کو بھی, اور قیامت والے دن جن کے ہاتھ حضور بلند کریں گے ان کو بھی سلام. جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک, اور جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی پاک. جس کے کندھوں پہ نبی نے سفر کیا وہ ابو بکر بھی آنا, اور جنہوں نے نبی کے کندھوں پہ سفر کیا وہ حسن اور حسین بھی. ہر نسبت کو سلام, کسی نسبت کا انکار نہیں ہے. ہر نسبت ہمیں جان سے پیاری ہے, اس لیے کہ نبی کی ہر نسبت ہمارا ایمان ہے. نبی علیہ السلام کی ہر نسبت ہمارا ایمان ہے. صحابہ ہو یا اہل بیت ہو, ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے. سامعین محترم, اس جمعہ کے اجتماع کے توسط سے